السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے کل سورۃ المائدہ کی آخری آیات لی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں، اس کے بعد سورۃ الانعام شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تعذبهم فانهم عبادک، عیسیٰ علیہ السلام ماتے ہیں کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کی بخشش کرتا ہے تو تو ہی بڑا غلب حکمت والا ہے، کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت کے دن کے تمام معاملات کو اللہ کی طرف سونپا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا اس میں کچھ اختیارات نہیں، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اس کے فیصلوں میں کوئی اختیار ہوگا، اور نہ ان کے علاوہ کسی اور اللہ کے بندے، کوئی فرشتہ ہو یا انسان ہو یا جن ہو، کوئی نبی ولی ہو یا کوئی اور شخص ہو، کچھ بھی ہو، کسی کا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کچھ اختیار نہیں۔ تو اسے اللہ تعالیٰ ہی کو تمام معاملات سونپتے ہوئے فرمایا کہ تیرا ہی اختیار ہے، چاہے تو ان کو عذاب دے، اور اگر تو بخشش بھی کرنا چاہے تو تب بھی تو ہر چیز پر غالب ہے، تجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، اور حکیم ہے کہ تیری ہر بات، تیرا ہر کام کسی عظیم حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ قال اللہ، تو فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ قیامت کا دن ہے کہ جس میں فائدہ دے گا سچے لوگوں کو، ان کی سچائی کا فائدہ ہوگا۔ اور بیان ہوا تھا کہ سچائی سے مراد کیا ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے، سچا عقیدہ ہے، خالص ایمان ہے کہ جس میں شرک کی ملاوٹیں نہ ہوں، اور کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ شرک ہے، بدعات ہے۔ تو میں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ فائدہ کیسے دے گی؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے وہ جنتیں ہوں گی کہ جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے ذالک الفوز العظیم، جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ہے وہ فائدہ کہ جو ان کی توحید کا، ان کے ایمان، نیکی، تقوی کا ان کو قیامت کے دن ملنے والا ہے، اور جس کو اللہ نے بہت بڑی کامیابی، بلکہ اصل کامیابی اسی کو نام دیا ہے۔ تو جس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے راستے پر ہے، یا دنیا کی وہمی کامیابیاں جو اکثر کامیابیاں نہیں بلکہ ناکامیاں ہوتی ہیں، اکثر ذلت و خواریاں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے اس کی دوڑ لگ رہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور جو کچھ ان کے اندر ہے، یعنی آسمان و زمین میں ہے۔ اور آسمان و زمین میں ہونے کا معنی کہ جو کچھ مخلوقات ہیں، جو کچھ ملکیتیں ہیں، جو کچھ ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کے بندے بھی، عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور ہو، وہ سبھی اللہ کی ملکیت ہیں، سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ خود ہی اپنے معاملات کو، اپنی ہر چیز کو چلانے کی پوری قدرتیں رکھتا ہے، اس کو کسی مخلوق کی، کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے کہ اس کی مدد لے یا اس سے تعاون حاصل کرے۔ تو یہ تھی سورۃ المائدہ، جس کو ہم نے مکمل کیا، اور جس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ بنیادی طور پر جو دین کے، شریعت کے بڑے بڑے احکامات ہیں اور بنیادی اصول و ضوابط ہیں، ان کا بیان کیا گیا ہے، اور خصوصی طور پر اہل کتاب کے حوالے سے بھی، یعنی کہ ان کی گمراہیوں کا بیان ہوا اور ان کی گمراہیوں کا رد کیا گیا۔ اس کے بعد ہم لیتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الانعام، جو کہ قرآن کریم کی چھٹی سورت ہے، اور سورۃ الانعام کے بارے میں اس سے پہلے کہ اس کا آغاز کریں، سورۃ الانعام کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود اور انس بن مالک اور بھی کئی صحابہ سے روایات ہیں کہ یہ بار یہ صورت یک بار کی نازل ہوئی، اور جب نازل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ 17,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کو لے کر، جن فرشتوں کی تسبیحات تھیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت کی کیا عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس صورت کی کیا قدر و منزلت ہے کہ جس کے نزول کے لیے اللہ نے اس قدر اہتمام کیا کہ 17,000 فرشتے ساتھ بھیجے اور پوری صورت کو ایک بار یہی نازل کیا۔ اور اس کی یہ اہمیت اور فضیلت کیوں ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ جو مختلف قرآن کریم کی صورتوں یا آیات میں اس کے موضوعات ہوتے ہیں، تو جس طرح صورت اخلاص اگرچہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ہے، چند الفاظ پر مشتمل ہونے کے باوجود قرآن کریم کے تہائی حصے کے برابر ہے، تو وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ آیات کے حوالے سے دیکھیں، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ کیوں عظیم ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی توحید پر مشتمل ہو، چاہے قرآن کریم کی کوئی صورت ہو یا کوئی آیت ہو یا کوئی بلکہ حتیٰ کہ انسان بھی کیوں نہ ہو، کہ جو توحید اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے، کہ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ جگہ بھی، ہر وہ چیز جس میں جو توحید کے نام سے منسوب ہو جائے یا توحید وہاں پر یعنی کہ پھیلائی جائے یا توحید کا پیغام وہاں سے اٹھایا جائے، تو وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عظمت ہو جاتی ہے جس طرح کہ مسجد حرام یا بیت اللہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد اللہ کی توحید کا یہ عظمت ہے کہ جہاں بھی جس جگہ بھی ہو، جس چیز کے اندر بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو عظیم بنا دیتا ہے۔ تو اس صورت کو بھی ہم جس طرح پڑھیں گے، بلکہ اس کی شروع کی آیات سے لے کر ہی اس کا سب سے اہم موضوع جو ہے وہ اللہ کی توحید کا بیان ہے، اور توحید کی نشانیاں، دلائل اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور خصوصی طور پر جو کونی دلائل ہیں کائنات میں، اللہ کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی عظمت اور پہلو ہیں، ان چیزوں کا تفصیلاً اس صورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح اس صورت کے اندر جو ہے مشرکین کے مختلف طرح کے توہمات، ان کے غلط عقائد، غلط ان کے تصورات، اس کا رد کیا گیا ہے، اور اسی لیے اس کو سورۃ الانعام کہا گیا ہے۔ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آگے چل کر مشرکین کے بعد جو غلط قسم کے گمراہ قسم کے ان کے عقائد تھے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے حوالے سے، اس کا بیان کیا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کی خاطر کچھ جانوروں کو وقف کر دیتے، ان کے لیے نظر کر دیتے، اور اپنے اوپر ان کو حرام کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس حقیقت کا بیان کیا ہے کہ مشرکین کے یہ سارے فلسفے، ان کے سارے وہم، ان کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو اس طرح سے حرام نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے اس کو سورۃ الانعام کہا گیا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کو مشرکین مختلف اپنے مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر ان کو اپنے اوپر حرام کرتے تھے۔ تو مشرکین کے ان توہمات کا رد بھی ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر قیامت کے حوالے سے بھی آخرت کا بیان ہے، قیامت کی دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اور قیامت کو قائم کرنے کے حوالے سے، اور اسی طرح اہل بدعت کے مختلف طرح کے جو یعنی مشرکین کے ساتھ ساتھ اہل بدعت کے مختلف طرح کے شبہات اور ان کے مختلف طرح کے جو یعنی کہ گمراہ کن ان کے انداز ہیں، اس کا بھی ذکر ہوا اور اس کے بھی رد کیا گیا۔ اور خصوصی طور پر اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے توحید کی عملی ان کی مثالیں پیش کیں، اور توحید کی دعوت کا عملی نمونہ پیش کیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی جس انداز سے۔ اور اسی طرح اس صورت کے جو توحید کا موضوع ہے وہ یہاں سے بھی اجاگر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 18 انبیاء کا ذکر کیا، اور 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اس چیز کا بیان کیا کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔
کہ جس میں توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے اس صورت کے بنیادی جو بڑے بڑے موضوعات ہیں، کہ بنیادی طور پر توحید کا بیان ہے۔ تو یہ جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ مکی صورتوں میں سے ہے، تو اس صورت کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، الحمد سب تعریفیں ہیں، للہ اس اللہ کی ذات کے لیے، الذی جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور اور بنائے اللہ نے ظلمات اندھیرے، والنور اور روشنی، ثم الذین کفروا پھر بھی وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے کفر کیا ہے، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا تم کو، من طین مٹی سے یا حقیر مٹی سے، ثم قضا اجلا اور پھر اس نے ایک مدت مقرر کی، قضا مقرر کی، اجلا ایک مدت، واجل مسمى عنده اور ایک دوسری مدت ہے کہ جو اس کے ہاں مقرر شدہ ہے، ثم انتم تمترون پھر بھی تم وہ ہو جو کہ شک کرتے ہو۔ وہو اللہ اور وہی اللہ کی ذات ہے، فی السماوات وفی الارض کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اس کی الوہیت، اس کی عبادت آسمان و زمین میں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم وہ جانتا ہے تمہاری چھپی باتیں، وجہرکم اور تمہاری کھلی ظاہری باتیں، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور جانتا ہے جو تم کرتے کماتے ہو۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 سے 3 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، وجعل الظلمات والنور اور بنائے اس نے اندھیرے اور روشنی۔ تو کیا اللہ نے صرف آسمان زمین اور اندھیرے روشنی پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں؟ اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں، کائنات میں جو بھی کچھ ہے وہ سبھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا پیدا شدہ ہے۔ تو لیکن ان دونوں کا صرف بیان کر کے حقیقت میں آسمان و زمین کی پیدائش سے مثال دی ہے ان چیزوں کی جو ٹھوس یا جوہر کے انداز سے ہوتی ہیں، اور ظلمات اور نور کی مثال دے کر ان چیزوں کا بیان کر دیا کہ جو ٹھوس یا ظاہر نہیں ہوتی، یا یعنی کہ حصی نہیں ہوتی، بلکہ جس کو عرض کا نام دیا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ چیزیں دو طرح کی ہیں۔ ہاں، بعض چیزیں جو دیکھی جاتی، محسوس کی جاتی، یا جن کو بلکہ بعض اوقات ٹھوس چیزیں ہوتی ہیں جس کو جوہر کا نام دیتے ہیں، جس طرح کہ زمین ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، کچھ بھی ہے۔ اور بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو عرض ہے، عرض کے معنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پائی جاتی ہے لیکن اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، وہ ٹھوس چیز نہیں ہے، جس کو عرض کا نام دیتے ہیں۔ تو عموماً کائنات کی چیزیں دو طرح کی ہیں اللہ کی مخلوقات میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو مخلوقات کا ذکر کر کے صرف مثال دی ہے کہ جس طرح اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، ایسے ہی کائنات میں ہر ٹھوس پائی جانے والی چیز اس کی پیدا شدہ ہے۔ جس طرح اس نے اندھیروں اور روشنی کو پیدا کیا ہے، ایسے ہی کائنات کی ہر چیز کہ جو اگرچہ ٹھوس نہ ہو لیکن موجود ہو، پائی جاتی ہو، چاہے وہ ہوا ہو یا اندھیرے ہوں یا روشنی ہو، یہ سبھی کیا ہے؟ اللہ کی پیداوار ہے، اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے
خالق ہونے کو دلیل بنایا کس چیز کے لیے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ برابر کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا آسمان و زمین کو پیدا کرنا، اندھیروں اور روشنی کو بنانے کا، یہ بیان کرنے کا مقصد اس بات کا بیان کرنا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، اور جب خالق مالک وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، تو عبادتوں کا حقدار بھی وہی ہے، اور پھر لائق نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کی جائے، پھر جائز نہیں کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کو کھڑا کیا جائے، پھر یہ ان کے عقل میں نہیں ہے، عقل کی بات نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے برابر کسی اور کو بنا دے، جبکہ اللہ خالق ہے اور باقی سبھی مخلوق ہیں، جبکہ اللہ رب ہے اور باقی سبھی اس کے بندے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں الظلمات والنور، یہاں پر بھی اور قرآن کریم کی اور بھی بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے اندھیروں اور روشنی کا، تو اندھیروں کو جمع کے صیغے میں اور روشنی نور کو مفرد صیغے میں بیان کیا، یعنی ایک انداز سے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اندھیرے جمع کے صیغے میں آتے ہیں اور نور یا روشنی مفرد آتی ہے، اکیلا اس کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اندھیرے ایک نہیں بلکہ طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ کفر کے انداز کیا کیا ہے دنیا کے اندر، ہم سبھی دیکھتے ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو سکھ ہے، کوئی کمیونسٹ بدھ مت، اور طرح طرح کے کفر کے انداز، اور اس طرح گمراہیاں کس کس انداز سے ہیں۔ کبھی اللہ کے ساتھ اوروں کی پوجا کی جاتی ہے، کبھی اللہ کے ساتھ اوروں سے فریادیں کی جاتی ہیں، اوروں کو مشکل کشا حاجت روا مانا جاتا ہے، اوروں کے نظر نیازیں دی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے کام، بدعات کے، شرک کے انداز طرح طرح کے۔ اسی طرح حتیٰ کہ اسلام کے دعوے داروں کے اندر بھی گمراہ کن فرقے جماعتیں کس قدر ہیں، کوئی سحر وردی، کوئی قادری، پتہ کیا کیا جو اپنے انہوں نے نسبتیں کر رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر، اللہ کے قرآن اور سنت سے ہٹ کر اپنی نسبتیں بنا رکھی ہیں، اور جو نسبتیں عموماً جو ہیں وہ کسی گمراہی کی بنیاد پر ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ گمراہی ایک نہیں بلکہ گمراہیوں کے مختلف انداز ہیں۔ تو ہر گمراہی چونکہ اندھیرا ہے، چاہے وہ شرک ہو یا کفر ہو یا کسی بھی اور انداز سے، بدعات کے انداز سے ہو، وہ سبھی اندھیرے ہیں۔ تو اس لیے وہ چونکہ گمراہی ایک نہیں، وہ طرح طرح کی ہیں۔ بدعات بھی کوئی ایک نہیں بلکہ ان کی بھرمار ہوتی ہے، ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر خاندان میں آپ دیکھو گے کہ آپ کو وہاں پر کوئی نئی بدعات، کوئی نئے طور طریقے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے گمراہیاں چونکہ طرح طرح کی ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے بہت سارے ہیں، اس لیے اس کو ہمیشہ جمع کے صیغے میں استعمال کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو دوسری آیتوں میں اور بھی واضح کیا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہہ دیجئے کہ یہ میرا رستہ ہے جو سیدھا رستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس ایک رستے کی پوری پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر مختلف رستوں پر نہ چلو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی مثال بھی پیش کی۔ آپ ایک سیدھی لکیر کھینچتے ہیں اور اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی لائنیں بناتے ہیں، تو آپ مانتے ہیں کہ یہ سیدھی لائن جو ہے، سیدھی لکیر جو ہے، یہ صراط مستقیم ہے جو اللہ کا رستہ ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں جو آس پاس لگائی گئی ہیں یہ سبھی شیطان کے رستے ہیں، شیطان کی پگڈنڈیاں ہیں۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ شرک اور مشرکوں کے انداز اور بدعات وہ ایک نہیں بلکہ طرح طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کو پہچاننے کی، جاننے کی ضرورت ہے کہ آدمی ان سے بچ سکے۔ اس کے مقابلے میں ایمان اور توحید، سچا عقیدہ اور کتاب و سنت کا ایک ہی رستہ ہے، اس میں کوئی طرح طرح کے ایسے یعنی کہ دوسرے رستے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، کہ اگر حق بات اللہ تعالیٰ کی وہی ہے، اللہ کی توحید حق یہ ہے، تو پھر اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی جو رہتا ہے وہ سبھی گمراہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو جہاں لگا ہے صحیح لگا ہے، اور جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، خصوصاً دین کے اصولی مسائل کے اندر ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہاں پر بھی اندھیروں اور روشنی کو بیان کر کے، اندھیرے جمع اور روشنی ایک صیغے سے،
اور دوسری آیتوں میں اور بھی اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ حق جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہ طرح طرح کی باتیں جو ہیں، طرح طرح کی چیزیں حق ہوں۔ ہاں الگ بات ہے کہ حق پر چلنے کے انداز یا چلنے کے وسائل وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو مختلف انداز سے کیا ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی چیز احادیث سے ثابت ہے تو ہم اس کو اسی انداز سے کریں گے، مختلف انداز سے جو آپ سے میں اختیار کیے تھے۔ تو میں کہ جس نے بنائے اندھیرے اور روشنی، اندھیروں سے مراد یعنی کہ ظاہر جو اندھیرے وہ بھی ہے اور ظاہری روشنی بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اندھیروں سے مراد جو مانوی اندھیرے کفر کے، شرک کے، بدعات کے، گمراہیوں کے، اور جو مانوی روشنی ایمان کی، توحید کی، ہدایت کی روشنی، تو وہی اللہ تعالیٰ ہے جو چیز بنانے والا ہے، اور جو اللہ کی حکمت سے جس کو جو چیز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دینا چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا کہ ثم الذین کفروا، پھر بھی یہ کافر جو ہے، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، عدل یا عدل کے معنی کسی کے کوئی دوسرے کو برابر کر دینا، پھر بھی اپنے رب کے ساتھ جو ہے برابری کرتے ہیں، یا لوگوں کو اور چیزوں کو برابر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یعدلون کا لفظ شرک سے، یعنی اللہ کے ساتھ برابر کرنے کا معنی کہ جو اللہ کا حق ہے کسی اور کو دے دیا، اللہ کی صفت کسی اور بندے مخلوق کو دے دی، اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی اور کے حوالے کر دیے، تو یہ سارا کیا ہے؟ بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ برابری کرنے کا انداز، خود اپنا بھی کسی کا، کہ اپنے آپ کو فرعون بنا کر بیٹھے، یا کہ کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرے۔ تو اس آیت میں حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تعجب کا اظہار کیا ہے ان کافروں کے کفر پر، مشرکوں کے شرک پر، کہ کیسے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، معلوم ہے سبھی کو کہ پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ہر چیز کو بنایا ہے۔ خالق جب اللہ ہے تو حق بھی اسی خالق کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور قرآن کریم اللہ نے کئی جگہوں پر اپنے خالق ہونے کو دلیل بنایا ہے اپنے معبود ہونے پر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا۔ اور خالق ہونے کی یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی، خصوصاً اس کا بیان کرنے کا وجہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ سابقہ زمانوں کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک جو ہے وہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ان سے جب بھی پوچھا جاتا، قرآن کریم کی جگہ جگہ یہ آیات موجود ہیں کہ جب بھی ان سے کافروں سے پوچھا جاتا کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر ان سے مشرکوں سے پوچھو کہ کون ہے جس نے پیدا کیا آسمان زمین کو، اور کون ہے جس نے سورج چاند کو مسخر کر کے چلا دیا، تو اللہ فرماتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے کہ وہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے سابقہ زمانوں کا کوئی کافر مشرک ایسا نہیں تھا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کیا ہو، یا خالق ہونے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہو، کہا ہو کہ میں بھی خالق ہوں۔ حتیٰ کہ فرعون جیسے بدماش بھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو جانتا ہے کہ آسمان و زمین پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو اس نے نہیں کہا کہ یہ میں نے پیدا کیے ہیں، بلکہ اس پر خاموشی اس کی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خود بھی جانتا تھا۔ اور اگر کہیں اس نے تکبر عناد سے کوئی ایسی بات کہی ہے جو اللہ کے رب ہونے کے خلاف ہے، تو وہ صرف ہٹ درمی اور تکبر عناد کی وجہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ وہ دل سے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے جانتے تھے، تو انکار پھر کیوں کیا؟ اللہ ماتا ظلم وعلوا، صرف ظلم کرتے ہوئے اور یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ تو بات کر رہے تھے کہ سابقہ زمانوں کا کوئی مشرک کافر ایسا نہیں گزرا کہ جو اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا انکار کرتا رہا ہو، یا اس میں اس کو کوئی شک کیا ہو۔ لیکن آج کے کلمہ گو مشرک حتیٰ کہ ان کافروں سے بھی آگے بڑھ گئے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالق ہونے میں بھی اوروں کو شریک کر دیا۔ یہ پیر بخش ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں دیا ہوا، یہ پیر صاحب کا دیا ہوا ہے، یعنی پیر نے پیدا کیا ہے۔ اور اس طرح کے آج بھی آپ کو باتیں اور اس طرح کے نعرے اور اس طرح کے عقیدے اور ایسی چیزیں ملیں گی ان لوگوں کے اندر جو بڑے ایمان کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف
جہالت ہے اللہ کے دین سے، قرآن و سنت سے دوری ہے، ورنہ اس کو پتہ ہو کہ اللہ کا دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، تو کبھی ایسے گمراہیوں میں نہ پڑے۔ تو میں کہ پھر بھی اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں، اور برابر بھی کس کو کرتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، جو اللہ کے سامنے عاجز اور محتاج ہیں، اس کے برابر کرتے ہیں کہ جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ لوگو تم سبھی اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہے کہ جو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ ہے اور تعریف والا، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ ان بندوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، ان بندوں کو جو ہے اللہ کو چھوڑ کر ان کے لیے نذر نیازیں ہیں، ان کے لیے چڑھاوے منتے اور یہ ساری عبادات ہیں، ان سے مشکل کشائی، حاجت روائی کے یہ سارے عقیدے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے جو اللہ کے ساتھ برابری کرنے کا انداز ہے۔ برابری کرنے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے تو یہ بھی اللہ ہے، جس طرح کہ عیسائیوں نے کہا، یہ بھی برابری کا کوئی شک نہیں، برابری کا انداز ہے۔ لیکن کہیں بھی جو وہ چیز جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ عبادت جو اللہ کا حق ہے، اگر کسی بندے کو دے دیا جاتا ہے تو اس بندے کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا ہے، اس کو اللہ کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ تو میں کہ ثم الذین کفروا، پھر بھی یہ کافر لوگ جو ہیں، بربہم یعدلون، اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے برابر چیزوں کو ٹھہراتے ہیں اوروں کو۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی قدرتوں کا، عظمتوں کا بیان کرتے ہوئے اور اپنے رب، اپنے معبود ہونے کی دلیلیں پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ نہ کہ صرف وہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا، روشنی اندھیرے بنانے والا ہے، بلکہ اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے۔ خلقکم، پیدا کیا تم کو، من طین، مٹی سے، اور طین اس مٹی کو کہتے ہیں کہ جس میں پانی ملا ہو، یعنی گیلی مٹی ہو یا پانی ملی مٹی جو، اس کو طین کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، ثم قضى اجلا، اور تم کو پیدا کرنے کے بعد اس نے ایک مدت مقرر کر دی، یعنی انسان دنیا میں آتا ہے اور آنے سے پہلے ہی اس کی موت لکھی ہوتی ہے کہ دنیا میں اس نے کتنا عرصہ، کتنا وقت گزارنا ہے۔ تو یہ معنی قضا اجلا، اسے مقرر کر دی ایک مدت، یعنی زندگی کہ کب تک دنیا میں رہے گا۔ تو ایک تو اس کی مدت یہ ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، جو اس کی زندگی ہے، جو زندگی ازل سے بھی لکھی ہوئی ہے، جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، اس وقت بھی لکھی جاتی ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسری مدت ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے کہ جو عندہ، اس کے پاس ہے۔ اس کے پاس ہونے کا معنی کہ صرف اسی کو اس کا علم ہے، کسی اور کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور وہ مدت کون سی ہے؟ ہاں، پہلی مدت تھی انسان کے ختم ہونے کی، اور دوسری مدت ہے کائنات کے ختم ہونے کی، قیامت کے برپا ہونے کی۔ ہاں، پہلی مدت ہر انسان کے لحاظ سے ہے کہ اس نے دنیا میں کب تک رہنا ہے اور کب اس کی موت آئے گی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور دوسری مدت ہے جو اس کے ہاں مقرر شدہ ہے، اور وہ مدت جو ہے مقرر شدہ وہ کون سی ہے کہ جو اللہ نے قیامت برپا کرنے کے لیے مدت رکھی ہے، اس کا ٹائم اللہ نے طے کیا ہوا ہے، جس کو وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میں وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسری مدت ہے کہ جو اس کے ہاں اسی کو علم ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم وہ لوگ ہو جو شک کرتے ہو۔ امتراء کے معنی شک کرنا۔ کس میں شک کرنا؟ قیامت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم خود پیدا نہیں ہو گئے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی، پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور تم میں سے ہر کوئی اپنے اس مقررہ وقت کی طرف چل رہا ہے، اپنی موت کی طرف رواں دواں ہے۔ تو چاہے نہ چاہے تب بھی ہر انسان کو موت آ کے رہتی ہے۔ تو یہ انسان کا حال کہ نہ تو خود پیدا ہونے پر قادر تھا، اور نہ پیدا ہونے کے بعد خود اپنی زندگی کا اختیار اس کو ہے کہ جب تک چاہے زندہ رہے، اپنے آپ کو موت سے بچا لے۔ تو یہ بھی سبھی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر مرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ مٹی میں مل کے وہیں پر ختم ہو جائے اور دوبارہ نہ اٹھایا جائے، بلکہ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، پھر تم کو اللہ نے ایک دوبارہ دوسری مدت مقرر کی ہے جو اس کے پاس ہے، یعنی قیامت برپا کرنے کی، کہ جس میں اس مرے ہوئے شخص کو کہ جو چاہے نہ چاہے اس نے دوبارہ زندہ ہو کر پھر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کی عظمتیں،
اس کے مقابلے میں بندے کی، انسان کی عاجزی اور اس کا کمزور ہونا، اس کا ہر چیز سے عاجز ہونا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ جس اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا دوبارہ تم کو کیا پیدا نہیں کر سکے گا؟ جو اللہ تعالیٰ تم سے کہیں بڑے آسمان و زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ کیا تمہارے چھوٹے سے اس حقیر سے جسم کو پیدا نہیں کر سکے گا؟ اور یہاں پر خلقکم من طین، ایک مٹی سے، اور جس کا معنی ایک حقیر قسم کی مٹی، جس میں انسان کا نہ کہ صرف اس کی اللہ کے مقابلے میں عاجزی، اللہ کے مقابلے میں اس کی بے بسی اس کا بیان ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں انسان کی جو یعنی کہ اس کا کم ترین درجہ ہے وہ بھی بیان ہوا ہے کہ اصل تیری انسان، اصل تیری تخلیق اس مٹی سے ہے، اور مٹی بھی حقیر قسم کی، لیکن انسان ہے کہ اس حقیر مٹی سے پیدا ہونے والا جب اللہ تعالیٰ اس کو قوت طاقتیں مسائل دیتا ہے تو اللہ کے سامنے اکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت میں اس کی حماقت اور بیوقوفی کہ رب کائنات کے سامنے اکڑنا، اپنے اس قدر کمزور ہونے کے باوجود اور اپنے اس قدر جو ہے اللہ کے سامنے عاجز ہونے کے باوجود۔ ما هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک مٹی سے، یعنی حقیر سی مٹی سے، ثم قضى اجلا، اور پھر اس نے ایک مدت مقرر کی جو تمہاری زندگی کی ہے کہ کب تک زندہ رہو گے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسری مدت ہے جو اس کے ہاں مقرر شدہ ہے یعنی قیامت کی، ثم انتم تمترون، اور پھر بھی تم لوگ ہو جو کہ شک کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں۔ اور شک کرنے کے انداز بھی ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے کافر شک کرتے تھے۔ سورہ یاسین کی آخری آیات میں اللہ نے ذکر کیا اس کافر کا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بوسیدہ ہڈی لے کے آتا ہے، اس ہڈی کو آپ کے سامنے بکھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ان ہڈیوں کو دوبارہ پھر زندہ کرے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ تجھے مارے گا اور مارنے کے بعد زندہ کر کے تم کو جہنم میں ڈالے گا۔ جس طرح کہ اس نے اعتراض کیا تھا یا جس طرح کا اس نے بات کی تھی، سوال کیا تھا، آپ نے اسی طرح کا اس کو جواب دیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ بدبخت بے ایمان کہتا ہے کہ کون بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی خلقھا اول مرہ، تو اللہ نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ تم کو پہلی بار پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے، وہ تم کو دوبارہ بھی لوٹانے پر اس کو کوئی مشکل نہیں۔ لیکن بات اللہ تعالیٰ کہ پھر بھی تم لوگ ہو کہ اس میں شک کرتے ہو، یعنی قیامت کے بارے میں آئے گی یا نہیں آئے گی، یا تو کافر ہونے کے ویسے انکار ہے، یا شک ہے کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی جس طرح منافقوں کا حال ہے، یا پھر اپنی بدعملی کے ساتھ انسان اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، اگرچہ وہ زبان سے کہتا بھی پھرے۔ کہ ایک انسان جس کے دن رات بے ایمانی، بدکاری، بے حیائی، حرام خوری اور ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہے، تو کیا ایسے شخص کو دیکھ کر تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس کا قیامت پر ایمان ہوگا؟ ہاں، کوئی شک نہیں کہ اگرچہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہوگا لیکن اپنے دعوے میں جھوٹا کہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ اس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ تو اس لیے جس کا قیامت پر ایمان ہوتا ہے وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ما وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، جو جانتا ہے تمہاری چھپی اور ظاہری باتیں، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کرتے کماتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے آسمان اور اللہ تعالیٰ کے زمین میں ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے خود جو ہے وہ آسمان و زمین میں ہے، جس طرح کہ ہمارے بعض گمراہوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ موجود ہونے کا معنی اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ زمین کی ہر جگہ میں موجود ہے۔ کیا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ہے، یعنی زمین میں ہر جگہ ہے؟ تو اور اس آیت کو وہ لوگ دلیل بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین پر بھی، یعنی خود اپنی ذات سے ہے۔ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس آیت کا پہلی بات تو ساق و سباق کیا ہے۔ اللہ نے جب سابقہ دو آیتوں کے اندر جب اپنی توحید کا بیان کیا، قیامت کا بیان کیا، تو اس بات کا بیان کیا کہ اللہ کی یہ توحید، اللہ کی یہ عبادت جو ہے وہ کسی صرف ایک جگہ پر یا مخصوص جگہ پر نہیں، بلکہ اللہ کی یہ عبادت توحید جو ہے آسمانوں پر بھی رہنے والی مخلوق اللہ کی یہ عبادت کرتی ہیں توحید کے اوپر چلتے ہوئے، اور کسی کائنات کے اور حصے میں بھی، زمین پر بھی
مخلوقات رہنے والی ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی اسی توحید پر چلنا چاہیے۔ تو اصل جو ہے اس آیت کی مناسبت صاحب قاعدوں سے وہ عقیدہ توحید کا بیان ہو رہا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ کے لحاظ سے کہاں پر ہے، کہ وہ اللہ اور اللہ کا لفظ ہی، اگرچہ اللہ کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام ہے کہ جو اور کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن اس اللہ کے لفظ کے اندر جو اس کا معنی کیا ہے، اللہ کا لفظ جو ہے الالہ سے ہے، الالہ کہ جو حقیقی معبود، سچا معبود۔ تو اللہ تعالیٰ وہی سچا معبود ہے آسمانوں میں اور وہی سچا معبود ہے زمینوں میں۔ اور اس کی وضاحت ہوتی ہے دوسری آیت سے جس میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے کہ جو آسمانوں میں الہ ہے اور وہی زمین میں الہ ہے، یعنی معبود ہے۔ جس طرح کہ آسمان کے رہنے والے فرشتے یا مخلوقات وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو ایسے ہی باقی لوگوں کو بھی، یعنی باقی مخلوقات کو بھی اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، زمین پر رہنے والی مخلوقات کو بھی اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ تو دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، کہ وہی اللہ کی ذات ہے جو آسمان میں معبود ہے اور زمین میں معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا زمین پر ہونے کا لفظ جو یہاں پر آیا ہے وَفِي الْأَرْضِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ کی ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کی عبادت ہونا، اس کا معبود ہونا، جس طرح وہ آسمانوں میں معبود ہے ویسے ہی وہ زمینوں میں معبود ہے۔ پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ، یعنی اس کا زمین پر ذکر ہونے کا معنی اللہ کی عبادت کا ذکر ہونا۔ لیکن جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ بعض گمراہ لوگوں نے اس آیت کو دلیل بنایا ہے اپنی گمراہی پر کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور اس کے لیے نہیں دیکھا کہ اس باطل عقیدے کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہر جگہ موجود کہا جائے کہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے، تو جگہوں میں کوئی اچھی جگہ ہے، کوئی بری جگہ ہے، کوئی یعنی کہ صاف ستھری پاکیزہ جگہ ہے، اس کے مقابلے میں کوئی گندی غلیظ نجس اور ناپاک جگہ بھی ہیں، ٹائلٹ واش روم بھی، کچرے کے ڈھیر بھی، اور شراب خانے اور اس طرح کی طرح طرح کی دنیا کے اندر زمین پر جو یعنی کہ گندگیاں اور اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود ہونے کا پھر یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان جگہوں میں آ گیا ہے؟ تو اس لیے جو صحیح عقیدہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، جس کا اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں 7 موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، استویٰ علی العرش، یعنی وہ عرش پر برقرار ہے، عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، لیکن اپنے علم، قدرت، احاطہ اور بندوں کے معاملات کو چلانا، دیکھنا، ان کی مدد کرنا، ان کو نصرت دینا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ وہیں پر کر رہا ہے جہاں کو بندہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ زمینوں پر اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرتوں کے ساتھ، اپنی حکمتوں کے ساتھ، اور جو مخلوقات کی ضرورت ہے اس لحاظ سے ہے۔ اسے یہاں پر بھی فرمایا یعلم سرکم وجہرکم، ہاں وہ یعنی کہ کیسے زمین میں ہے کہ جانتا ہے جو تمہارے چھپے اور ظاہری باتیں ہیں۔ اور دوسری آیتوں میں اس طرح کا بیان ہوا ہے کہ جس میں اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہونے کا معنی جو ہے وہ نہ کہ صرف اللہ تعالیٰ عرش سے اتر کر اپنی ذات کے ساتھ بندوں کے ساتھ گھل مل گیا، جس طرح کے بعض گمراہوں کا کہنا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ ہاں یہ گمراہ کن عقیدہ نہیں، بلکہ جو صحیح ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی الوہیت آسمانوں میں ہے اور جس کی الوہیت زمینوں میں ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے جو تمہاری چھپی باتیں ہیں اور ظاہری باتیں ہیں، ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کرتے کماتے ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ عقیدہ جو صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا ایمان یہی قرآن و سنت کا عقیدہ ہے کہ جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اس کے برخلاف کو اور عقیدے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے زمین پر آ گیا، بندوں کے اندر حل ہو گیا، بندوں کے اندر مل گیا، اور طرح طرح کے گمراہ کن اس طرح کے عقائد یہ اسلام کے سراسر خلاف ہیں۔ اور اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اور جو آدمی اس بات کا عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے وہ کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کو کافر قرار دیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا انکار کرے۔ تو
اور بلکہ مزید جب ان سے کہا گیا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتہ کہ عرش کہاں پر ہے، اوپر ہے کہ نیچے کہاں ہے، یعنی اس کو عرش کو کہیں نیچے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تب بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ بھی کافر ہے، کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے، علو میں ہے، جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے، جس کو قرآن کریم میں سینکڑوں آیات میں اس کا بیان ہوا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اپنی ذات کے ساتھ، لیکن اپنی ذات سے عرش پر ہونے کے باوجود پوری مخلوقات کے معاملات کو دیکھنا چلانا یہ چیز کرتا ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں اس موضوع پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے برخلاف عقیدے حلولیت کا ہو یا وحدت الوجود کا ہو یا اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کے گمراہ کن عقیدے جو سراسر قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ تو فرمایا وہو اللہ، وہی اللہ کی ذات ہے، فی السماوات، جو آسمانوں میں جس کی الوہیت ہے، اور فی الارض، اور زمین میں بھی اس کی الوہیت، اسی کی عبادت ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی باتیں اور تمہاری ظاہری باتوں کو، ظاہری چیزوں کو۔ ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کرتے کماتے ہو۔ یعلم سرکم وجہرکم کے اندر کیا ہے؟ تنبیہ ہے انسان کو کہ جس اللہ کی تم عبادت کے مکلف ٹھہرائے گئے ہو، وہ اللہ تمہاری ہر حرکت کو جانتا دیکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہو، چاہے وہ کوئی قول ہو یا فعل ہو، کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو، وہ جانتا ہے تمہاری چھپی باتوں کو، تمہاری ظاہری باتوں کو، اور جانتا ہے جو تم تکسبون کرتے کماتے ہو، جو تمہارے اعمال ہیں کس انداز سے کیا ہے اور کیا نیت تھی، ان سبھی چیزوں کو جانتا ہے، جس میں تنبیہ ہے انسان کے لیے کہ اس کو کس قدر ضرورت ہے اپنے ایمان کو خالص کرنے کی، اللہ کے لیے توحید اللہ کے لیے خالص کرنے کی، اور اپنے تمام عبادات کو اللہ کے لیے مخلص ہو کر کرنے کی۔ بارک اللہ فیکم۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو۔ وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اس نے اندھیرے اور روشنی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک مٹی سے یا حقیر مٹی سے۔ ثم قضى اجلا، اور پھر اس نے ایک مدت مقرر کی جو انسان کی زندگی کی ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسری مدت جو اس کے ہاں مقرر شدہ ہے۔ ثم أنتم تمترون، پھر بھی تم وہ ہو جو شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ کی ذات ہے جو آسمانوں میں الہ معبود ہے، وفی الارض، اور زمین میں بھی الہ معبود ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، جانتا ہے تمہاری چھپی اور ظاہری باتیں۔ ویعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم کرتے کماتے ہو۔ بارک اللہ فیکم۔